ایس دینی سٹوریز چینل پر خوش آمدید۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر واپس کرے۔ آج کا واقعہ میں آپ کو اس آیت کے پس منظر میں سناؤں گی، تو چلیے آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی اپنی دریادلی اور سخاوت کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی مکہ کے ایک انتہائی مالدار تاجر تھے اور قبول اسلام سے پہلے شہزادوں جیسی شاہانہ زندگی بسر کر رہے تھے، مگر قبول اسلام کے بعد حضرت عثمان غنی نے اپنی ساری دولت ہمیشہ اللہ اور رسول کی خوشنودی اور مسلمانوں کی فلاح پر خرچ کی۔ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو انہیں میٹھے پانی کی تنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جس کا نام تھا بئر رومہ، اور یہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ یہودی اول تو مسلمانوں کو پانی دیتا ہی نہیں تھا، اگر دیتا تو مہنگے داموں دیتا، جس کی وجہ سے ایک عام اور غریب مسلمان پانی لینے سے محروم رہتا۔ چنانچہ تمام مسلمان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی یہ مسئلہ لے کر گئے تو نبی پاک نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ جو شخص یہ کنواں یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک جنت میں محل اور میٹھے پانی کی آبشاریں دے گا۔ حضرت عثمان غنی نے یہ اعلان سنا تو آپ اٹھے اور یہودی کے پاس گئے اور اسے کنواں خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا، مگر یہودی نے کنواں بیچنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ کنواں اس کی روزمرہ آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ جب حضرت عثمان غنی نے اسے پیشکش کی کہ وہ اسے منہ بولی رقم دینے کو تیار ہے، تو یہودی اس شرط پر کنواں دینے پر تیار ہوا کہ ایک دن کنواں مسلمانوں کی ملکیت میں رہے گا اور ایک دن کنواں یہودی کے پاس رہے گا۔ حضرت عثمان غنی نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ چنانچہ جس دن کنواں مسلمانوں کے پاس ہوتا، مسلمان اسے جی بھر کر پانی استعمال کرتے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ مدینے کے تمام لوگوں کے لیے یہ پیشکش تھی کہ وہ اس کنویں سے آ کر پانی لے سکتے ہیں۔ چنانچہ لوگ پانی لیتے اور اگلے دن کے لیے ذخیرہ بھی کر لیتے۔ اگلے دن جب یہودی کی باری ہوتی تو کوئی اسے پانی لینے کے لیے نہ آتا۔ چنانچہ اس کا جب کاروبار بند ہو گیا تو اس نے حضرت عثمان غنی کو ایک روایت کے مطابق 20,000 درہم اور ایک روایت کے مطابق 35,000 درہم میں یہ کنواں بیچ دیا۔ 35,000 درہم اس زمانے میں ایک بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے یہ کنواں مسلمان اور مدینے کے تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ تو تھا اس واقعے کا پس منظر۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کنواں کس طرح حضرت عثمان غنی کے لیے 1400 سال بعد بھی صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی جب خلیفہ بنے تو آپ نے اس کنویں کے ارد گرد کھجور کے درخت لگوا دیے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور یہاں تک کہ دنیا نے اونٹ سے ہوائی جہاز تک اور کنویں کے پانی سے فلٹر پانی تک ترقی کر لی۔ سعودی عرب پر اب آل سعود کی حکمرانی تھی۔ آل سعود کے زمانے میں اس کنویں کے ارد گرد کھجور کے درختوں کی تعداد 1540 تک پہنچ گئی اور اس نے باقاعدہ ایک باغ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ حکومت وقت نے اس باغ کے ارد گرد 4 دیواری بنوائی اور باغ کے باہر حضرت عثمان بن عفان کے نام کی تختی بھی لگ گئی۔ اب یہ بات سعودی وزارت زراعت کے دائرۂ اختیار میں آ گیا۔ چنانچہ وزارت زراعت نے بینک میں حضرت عثمان بن عفان کے نام سے ایک کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا۔ اب اس باغ کے کھجوروں کو بازار میں فروخت کیا جانے لگا اور اس کی آمدنی حضرت عثمان غنی کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے لگی، یہاں تک کہ اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہوگی کہ حکومت نے مدینہ منورہ میں پلاٹ خریدا اور اس پر ایک شاندار رہائشی ہوٹل بنا دیا۔ یہ ہوٹل حضرت عثمان غنی کے نام رجسٹرڈ ہے۔ چنانچہ اب حضرت عثمان کے نام سے باقاعدگی سے بجلی و گیس کے بل بھی آتے اور وہ جمع بھی کرائے جاتے۔ اس ہوٹل کی سالانہ آمدنی 50 ملین ریال تک متوقع ہے، جس میں سے آدھی رقم بیواؤں، یتیموں اور نادار لوگوں کی فلاح پر خرچ کی جائے گی اور باقی
बैंक अकाउंट में ही जमा होती जाएगी। देखा आपने कि अल्लाह ताला ने किस तरह हज़रत उस्मान गनी की नेकी को कबूल किया और उनके लिए 1400 साल बाद भी उनके लिए वो सदका जारिया बनी हुई है। आइए अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमारे दिलों को माल की मोहब्बत से पाक करे और हमें भी अल्लाह की राह में और मुसलमानों की फलाह बहबूद पे ख़र्च करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि जब हम दुनिया से जाएं तो हमारे लिए भी इस तरह का कुछ सदका जारिया हम अपने पीछे जोड़ के जाएं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा करें। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, बराए मेहरबानी वीडियो भी लाजमी देखा करें। मिलते हैं कल।